الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا وقال عليه السلام من سب نبيا فاقتله او كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگان دین، مکرم سامعین اکرام، معزز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئے تھے۔ آج سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنا تھا، لیکن کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اس کا مطالعہ نہیں کر سکا، اس لیے آج دو اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ ایک خدمت خلق کی اہمیت، دوسرا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کی عظمت۔ ان دو عنوانوں پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، اور اللہ نے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا ان کو زبردست ملکہ دیا تھا۔ ایک موقع پر ان سے کہا گیا کہ آپ ٹرین پر سوار ہو اور ٹرین نکلنے والی ہو، اور اس موقع پر آپ سے پوچھا جائے پورے قرآن کے 30 پاروں میں اللہ کی کیا تعلیمات ہیں اور اللہ کی کیا ہدایات ہیں، تو آپ نے کہا اس مختصر سے وقت میں آپ کیسے قرآن کا تعارف پیش کریں گے، قرآن کی تعلیمات کیا پیش کریں گے؟ تو آپ نے کہا کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ 3 یا 4 باتیں ہیں۔ ایک، اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، تیسرا اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، چوتھا اللہ کے دین کو سارے عالم تک پہنچانا۔ یہی پورے قرآن کے 30 پاروں کا خلاصہ ہے۔ تو خدمت خلق، بندگان خدا کی خدمت کرنا، قرآن پاک میں بے شمار جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ جذبے سے خدمت کرتے تھے، ہر طرح کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھتے تھے۔ اب زمانہ اتنا کمرشل ہو گیا ہے کہ کسی کے رشتے بھی لگانے پر پیسے لیے جاتے ہیں، کسی کو مکان بھی دکھانے پر پیسے لیے جاتے ہیں، ہر چھوٹے کام کو مالی مفاد کے واسطے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدمت کے عنوان سے کچھ سمجھا جائے، اللہ رسول کی تعلیمات خدمت انسانیت کے سلسلے میں کیا ہے اس کو پہچانا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے اس کے پیچھے جہاں بہت سی چیزیں ہیں، ایک چیز خدمت بھی ہے۔ خدمت بھی ہے۔ لا کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہے اس میں اسلام کے ہندوستان میں آنے کے بعد کیا اثرات مرتب ہوئے اس کو بتاتے ہوئے انگریزی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہندوستانی سماج میں چھوت چھات تھا۔ ہندو خود اپنے بعض مذہب کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کے نہیں کھلاتے تھے، اسلام آیا، اس نے یہ چھوت چھات کو ختم کیا۔
مسلمان سب کو ساتھ لے کر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا. یہ عمل ایسا متاثر کیا کہ کئی غیر مسلم چھوت چھات کے زخم کا مار کھائے ہوئے بندے اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. تو آج بھی ہندوستان کی زمین میں خدمت کا بڑا کمی ہے اور خدمت کے بڑا فقدان ہے. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اسلام کے بارے میں پوچھا گیا، اسلام کے افضل اعمال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا والناس باللیل نیام. کیا کرو؟ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. پہلے خانخواہیں تھی، ان خانخواہوں میں لنگر لگتے تھے، ہر عام و خاص آ کے کھانا کھاتا تھا. شروع حیدرآباد کے 40 سالہ 50 سالہ زمانے میں شروع میں گاؤں میں لوگ جمعہ کو نہیں آتے تھے، تو مسجد میں جمعہ کے دن کھانے کا نظم کیا جاتا تھا. تو لوگ اس کھانے کے واسطے مسجد میں جمعہ پڑھنے آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دین کی دعوت دینے کے لیے چاچاؤں کو، خاندانی رشتہ داروں کو آپ نے جمع کیا. پہلے دسترخوان سجایا گیا، ان کو کھانا کھلایا گیا، اس کے بعد آپ نے دین کی دعوت دی. تو یہ جو جذبہ تھا پہلے بھی ہماری عورتوں میں بھی ہوتا تھا. گھر میں جمعرات کو 10 بچوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیر کے دن 10 بچوں کو کھانا کھلاتے تھے، جمعہ کے دن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ تھا. لوگوں کا ایک ذہن تھا، خدمت کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، خدمت کرنے سے خدا کا قرب ملتا ہے، ایسا ذہن تھا لوگوں کا. اس لیے بہت کھلاتے تھے، بہت لوگوں کی مدد کرتے تھے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود خدمت گزار تھے. آپ سارے صحابہ کی، سارے انسانوں کی خدمت کرتے تھے، سب کے ساتھ آپ کا خدمت کا جذبہ تھا. اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے انسانیت کی خدمت کرے. بڑا آدمی بھی مدد کرے کسی کی، نوجوان بھی انسانوں کی خدمت کرے، جس طریقے سے ہو میری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچے. قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ عمر درازی کے لیے شوگر کی دوا کھا رہے ہیں، بی پی کی گولی کھا رہے ہیں، کیا کیا کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمر درازی کا نسخہ قرآن میں بیان کیے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو آدمی بندوں کی خدمت کرے گا اللہ اس کی عمر میں، اس کے نام میں، اس کے کام میں برکت دیں گے. اسی لیے خدمت ہو. مرد کا ہاتھ اگر خدمت میں مصروف ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتیں اگر خدمت کے جذبہ رکھتی ہوں تو نور علی نور ہے. اب دیکھیے خدمت کا مضمون ہماری ماؤں اور بہنوں کے سامنے ہے نہیں، اس وجہ سے شادی کے بعد سوالات ہوتے ہیں، ان کو بھی پکا کے کھلانا میری ذمہ داری ہے کیا؟ ان کی بھی خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے کیا؟ جس بچی کے سامنے خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے خدا کا تقرب ملتا ہے، یہ سبق جس بچی کو نہیں پڑھایا گیا وہ سسر کو ایک چائے کی پیالی پلانے پر بھی سوال کرے گی، میرا کام نہیں ہے بولیں گے. اس لیے اپنی خواتین کو بھی، بیٹیوں کو بھی خدمت کا جذبہ دینا چاہیے. ایک صحابیہ ہے ام عمارہ ان کا نام ہے. غزوہ احد یا بدر میں جو مسلمان شہید ہوتے تھے، یہ بہادر خاتون ان شہید، ان زخمی مسلمانوں کو ہاتھ سے کھینچ کے ایک کونے میں لے جا کر مرہم پٹی کا کام کرتے تھے. جنگوں میں کئی خواتین مسلمانوں کی ایسی تھی جو زخمی مسلمانوں کو اٹھا کر کونے میں لے جا کر اپنے سے مرہم پٹی کا نظم کرتے تھے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے اوپر ڈال دی گئی. مکہ میں کسی کی ہمت نہیں تھی وہ اوجڑی نکالنے کی، سب ڈرے سہمے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا اٹھے، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اوجڑی کھینچ کے ہٹانے لگے، تب سرکار سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھائے. اس لیے پانی پلانا ثواب کا کام ہے، کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے.
کسی کی کسی بھی حیثیت سے مدد کرنا ثواب کا کام ہے، خدمت ہے۔ آج یہ عنوان اسی لیے آپ کے سامنے عرض کیا گیا۔ ابھی یہ 25 دن SIR کے چل رہے ہیں۔ آپ SIR کا فارم بھرنے کے واسطے، فارم لینے کے واسطے، فارم فل اپ کرنے کے واسطے، فل اپ کرے بعد BLO کن لے کے جا کے اس کی کاروائی پوری کرنے کے واسطے آپ جتنے لوگوں کا یہ کام کر سکتے ہیں سب کا سب خدمت ہے۔ اس زمانے میں، ان دنوں میں SIR کے فارم کو پر کرنے سے بڑی کوئی دوسری خدمت ہی نہیں ہو سکتی۔ مدھیہ پردیش کے ہائی کورٹ کا ابھی ایک ججمنٹ آیا ہے، ایک شخص نے 25 یا 15 دستاویز پیش کرے، اس کے باوجود اس کو شہریت نہیں دی جا رہی ہے۔ ایسے بھیانک حالات سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ابھی 24 جولائی تک جن لوگوں نے اب تک ووٹ ڈالا ہے، 22 میں ڈالے ہو یا 24 میں ڈالے ہو، ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہے تو آپ کے نام سے آپ کے علاقے میں SIR کا فارم آ چکا ہے۔ آپ اس BLO کے پاس جا کر وہ فارم لیجئے، جانکاری رکھنے والوں سے معلوم کر کے ایک زیراکس نکال لیجئے، اس کو فل اپ کریے، پھر صحیح ہے تو پھر اس کو آگے بڑھائیے۔ ایسے ہی جو نوجوان خالی ہے، صلاحیت مند ہے، اپنی گلی میں کن کے ووٹس ہیں معلوم کریے۔ ووٹر لسٹ آرام سے نکل جاتی ہے۔ ووٹر لسٹ میں گھر گھر پہنچ کے لوگوں کو بتائیے بھائی تمہارا ووٹر لسٹ میں نام ہے، اس لیے SIR کا فارم بھی تمہارا آیا ہوا ہے، تم اس کو حاصل کر لو اور اس کو جو ہے فل کر کے پہنچا دو۔ ابھی جمعہ آنے سے پہلے ایک خاتون فون کرے، مول صاحب میں فارم لے لی، کیسا بھرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، 2 زیراکسا کری، اس کو وہ کر دی، غلط کر دی، اب اور ایک بار کرنا ہے بتائیے بول کے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے SIR کی کاروائی کی فکر میں حیدرآباد میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہمارے چہرے پہ تماچا ہے، یہ پورے مسلم سماج کے چہرے پہ تماچا ہے۔ جتنے لیڈران ہیں، MLA ہیں، ہر سیاسی پارٹی کے جتنے کارکنان ہیں، ان کو خدمت کا یہ زرین موقع ہے۔ آپ اپنی صلاحیت کو لوگوں کی اس ضرورت کی تکمیل میں خرچ کریے، جہاں تک ہو سکتا ہے کاروائی کریے۔ مالدار لوگ ہیں، کسی نوجوان کو 1 مہینے کے واسطے با تنخواہ اس کام کے لیے مصروف کر دیجئے، مسجد میں یا کہیں پر بھی ایک کاؤنٹر لگا دیجئے، اور وہ آدمی، وہ نوجوان جو تعلیم یافتہ ہے، اس کو مقرر کریے، وہ لوگوں کے گھر پر جائے، ان کے فارم کی کاروائی مکمل کرے اور اس کو فل کر کے BLO تک پہنچا دے۔ یہ اس زمانے کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر خدمت خلق کے عنوان سے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ سرے دست جتنے لوگوں کے بھی ووٹ ڈالے ہیں، ووٹر ID کارڈ موجود ہے اور ان کے ووٹ ڈالنے کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے، ان کے نام سے SIR کا فارم آپ کی بستی میں آ چکا ہے۔ BLOs کے پاس جائیے، وہ فارم لیجئے۔ ابھی ایک صاحب بتائے فارم لے لے رہے، گھر میں بیٹھ جا رہے، ایسا مت کریے، جلد سے جلد جا کر BLOs سے مل لیے۔ فارم فل اپ کرنے کے بعد اگر اس کی کاروائی میں کچھ کمی رہی، غلطی ہو گئی، رانگ ہو گیا، تو ہم دوبارہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، اس کام کو ایک دینی کام سمجھ کر، ایک ضروری کام سمجھ کے اپنا بھی کریے اور دوسروں کی بھی ترغیب دیجیے، دوسروں کی بھی کاروائی کرنے کی کوشش کریے۔ یہ ایک بات تھی جو اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی۔ ایک واقعہ سن لیجئے جس سے ہم سب کو ایک فکر ہو، بندوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، آپ پورے ملک کے بادشاہ تھے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، راتوں میں گھروں کے پاس سے گزرتے تھے، گشت کرتے تھے، حالات معلوم ہوتے گھروں کے بول کے گھر کے پاس سے گشت کرتے تھے۔
تو ایک گھر میں آپ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے، بچے رو رہے ہیں، چولہے پہ کچھ پک رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر دستک دیا اور پوچھے کیوں رو رہے بچے؟ تو کہا کہ کھانا نہیں ہے اس لیے رو رہے۔ تو بولے چولہے پہ پکا نہیں کیا؟ تو بولے میرے پاس اناج نہیں ہے، خالی پانی ڈال کے بچے کو دلاسا دے کے سلا رہی ہوں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر بیت المال گئے، اناج کا تھیلا جمع کیا، اناج لیے اور خود اٹھا کر جانے لگے۔ تو ایک مسلمان نے حضرت عمر سے کہا امیر المومنین آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، میں یہ بوجھ اٹھا کر لے جاؤں گا اور اس خاتون تک پہنچا دوں گا۔ تو سنیے حضرت عمر فاروق نے کہا یہاں تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ وہاں تو میرا بوجھ مجھ کو ہی اٹھانا ہے، اس لیے میں ہی لے جا کر اور اناج اس مستحق تک پہنچاؤں گا۔ اس لیے ایک حدیث میں کہا گیا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی اولاد میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے۔ خدمت کے مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، آپ آج کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے جو کل آپ کو واپس ملنے والا ہے۔ آج آپ کسی کی بھی مدد کریے، کسی کی بھی خدمت کریے، کل اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى من احسن الى عیالہ، ساری انسانیت اللہ کا خاندان، اللہ کا گھرانہ ہے، جس نے کسی انسان کی مدد کی، خدمت کی، اللہ ایسے ہی بندے کو چاہتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایک پنڈت ہے گھنگریالو بالوں والا، انتقال ہو گیا اس کا، ایک زمانے تک آج بھی گرما میں اس کی تصویر کے ساتھ پانی مفت میں بانٹا جاتا ہے، کیونکہ دل کا جو سکون ہے کسی کی مدد کرنے سے حاصل ہوتا ہے، دل کی جو راحت ہے کسی کو مدد کرنے سے وہ راحت ملتی ہے، اور یہ مدد کا جذبہ، یہ خدمت کا جذبہ ختم ہی ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے روزانہ کسی کی خدمت کرنے کا ارادہ کریے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حیثیت سے کسی کی مدد کروں گا میں، اس کا جذبہ رکھیے۔ علماء فرماتے ہیں دو راستوں سے آدمی اللہ تک پہنچتا ہے، ایک خدمت کے راستے سے، دوسرا عبادت کے راستے سے، اور بعض علماء کہتے ہیں اللہ تک تیزی سے پہنچانے والا راستہ خدمت کا راستہ ہے۔ اس لیے ہر بندے کی خدمت کریے۔ اسی عنوان سے ایک واقعہ سن لیجئے، ابو بکر صدیق کی عظمت کا بھی علم ہو جائے گا اور خدمت کس کو کہتے ہیں، کیسا کرنی چاہیے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی لوگوں کی خدمت کی آپ کے پاس ایک فہرست تھی، فلاں کے گھر میں فلاں دن جاتے تھے آپ، فلاں کے گھر جا کے سودا لاتے تھے، تو جن جن کے گھروں میں آپ جا کے خدمت کرتے تھے ان کے نام نکالے گئے اور ایک ایک صحابی کو ایک کا گھر دیا گیا۔ عثمان فلاں کے گھر میں جا کے خدمت کریں گے، علی فلاں کے گھر میں جا کے خدمت کریں گے، فلاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں کے گھر میں جا کے خدمت کریں گے۔ ایک بڑھیا کے نام کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر پڑھ کے اس بڑھیا کے گھر گئے، 7-8 بجے۔ اس نے کہا کہ بیٹا تم سے پہلے کوئی دوسرے صاحب آئے، گھر کی صفائی بھی کر دیے، سودا بھی لا کے دے دیے، اب خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن حضرت عمر فجر کے فوراً بعد گئے، اس وقت بھی اس بڑھیا نے کہا بیٹا اللہ تجھ کو خوش و خرم رکھے، پہلے دادی نانی بوڑھوں کے کام کر کے ان کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھنے کو فخر سمجھتا تھا بچہ۔ ایک زمانہ تھا کچھ کام کر دیے تو دادی کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے دعائیں دو بولتے تھے وہ زمانے کے بچے۔ آج تو بول ہی نہیں سکتے، خود کی پلیٹ کھا کے اٹھایا تو احسان عظیم ہے، دوسروں کی کیا کر سکتا ہے انہیں۔ تو بہرحال دوسرے دن بھی حضرت عمر کو اس خاتون نے کہا بیٹا تم سے پہلے ایک صاحب آ کے یہ کام کر کے چلے گئے۔ تیسرے دن حضرت عمر تہجد کے وقت آئے
تو آپ نے دیکھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر محمد رسول والدہ حضرت عائشہ اور حضور کے چہیتے آپ کی حیات میں آپ کی جگہ پر امامت کرنے والے، جن کے بارے میں سرکار نے کہا سب کا حق دے دیا میں نے، اگر کسی کا حق باقی ہے تو وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر رات کے اندھیرے میں بڑھیا کے گھر جا کے جھاڑو دے رہے ہیں، اس کے گھر کا کام کر رہے ہیں اور گھر کا سودا لا کے اس کو دے کے مسجد کو جا رہے ہیں۔ یہ خدمت ہماری بنیادوں میں، آپ اور میں خدمت کریں گے، ہمارے جنازے کے میں شریک ہونے والے لوگ بولیں گے کہ یہ کتنا خدمت گزار تھا۔ اب تو جنازے ایسے جا رہے ہیں 20 جنے ہو گئے تو بہت ہوا، 40 جنے ہو گئے تو بہت ہوا، کیونکہ خدمت نہیں ہونے کی وجہ سے، خدمت کم ہونے کی وجہ سے لوگ کسی کے مرنے پر آتے بھی نہیں۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، میں کسی کی خدمت کروں گا وہ شخص زندگی بھر مجھ کو محسن سمجھے گا، میرے مرنے پر میرے بچوں سے زیادہ وہ روئے گا۔ اسی لیے خدمت کریے، خصوصاً SIR کے عنوان سے جتنے لوگوں کا جو کام کر سکتے ہیں وہ کام کریے، اس سے بڑی خدمت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر کئی لوگ مسجد کے اطراف میں مختلف سیاسی افراد کام بھی کر رہے ہیں، صرف ان کے کام سے کچھ نہیں ہوگا، خصوصاً غیر مسلموں کا بھی کام کریے، مسلمانوں کا بھی کام کریے، ایک اچھی تصویر اسلام کی غیروں کے پاس پہنچے گی۔ دوسری جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، جمعہ کی اہمیت۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 6 اعمال کا جمعہ کے دن اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ 6 کام کیا ہے؟ عام دنوں سے پہلے اور جلدی جمعہ کے دن اٹھ جانا، دوسرا زبردست غسل کرنا، اچھا نہا کے آنا، تیسرا نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے پہننا، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہر جمعہ کو نیا جوڑا پہنتے تھے، ایسے ہی جمعہ کو کم سے کم کرتا تو پہن کر آئیے۔ لباس کا اثر ہوتا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے آنے سے، آپ دیکھیے آپ کی بیٹی کے سسرال والے آپ کو داماد دیے، آپ کو دعوت دیے، بولے بیٹی کو بولے آپ کے کہ ابا کو دعوت میں آؤ بولو، آپ کیا لنگی بنیان پہ جائیں گے ان کی دعوت پر؟ پرانے کپڑوں پہ جائیں گے ان کی دعوت پر؟ میری بیٹی کا خاندان ہے بول کے اچھا تیار ہو کے جائیں گے۔ جمعہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے، جمعہ عید المؤمنین ہے، جمعہ یوم المزید، یہ حشر کے دن ایک دن ہے، اس کا نام یوم المزید ہے، اس دن جیسا جمعہ ہے۔ جمعہ اللہ اور فرشتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اچھے لباس پہن کر، کرتا پائجامہ پہن کر، جبہ پہن کر جمعہ کو حاضر ہوئیے۔ آپ اندازہ کریے نماز کے واسطے تیار ہونے پر ثواب ہے۔ آپ شادی کے لیے 10,000 کا جوڑا خریدے کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن وہی جوڑا آپ 10,000 کا جمعہ پڑھنا ہے بول کے خریدے، وہ 10,000 کے اوپر ثواب ملے گا آپ کو۔ قرآن میں کہا گیا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے واسطے تیار ہو کے آؤ، ہر نماز کے واسطے سور کے آؤ، یہ قرآن میں حکم ہے۔ اسی لیے کم سے کم جمعہ ذرا اچھا تیار ہو کر آئیے، کرتا پائجامہ پہن کر آئیے، گھر میں ایک اچھا ماحول بنے گا۔ گئے پانی نہا لیے وہی پینٹ شرٹ پہن کر آ گئے، جس نے جان دی، جس نے ایمان دیا، جس نے بیوی بچے دیے، جس نے دولت دیے، اس کے سامنے ٹھہرنے کے واسطے اس کو پسند آئے ویسے تو کپڑے پہن کر آئیے۔ اس لیے جمعہ کے دن اسلامی لباس کا اہتمام کریے، کرتا پائجامہ پہن کر مسجد میں آئیے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن خطبہ غور سے سننا ہے۔ میں چونکہ کئی دنوں سے خطبہ دے رہا ہوں، آپ لوگ منڈی نیچے رکھ کے بیٹھتے ہیں، جمعہ میں خطیب کو دیکھنا سنت ہے، غور سے دیکھنا خطیب کو، جمعہ کا جو خطبہ ہے اس کو غور سے سننا، اور خطبے میں پہلی صف قریب سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ ابھی بھی دیکھتا ہوں کئی لوگ، ان لوگوں کی
صفیں اور جگہ طے ہے. ایسا معلوم ہوتا کہ ان لوگ اس کو ریزرو کر کے رکھے, آئے تو وہیں بیٹھیں گے, دوسری جگہ بیٹھیں گے نہیں. ویسا نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے پہلی صف کا ثواب کیا ہے, اس صف میں بیٹھنے کے لیے قرا اندازی کریں گے, ایک روایت میں. دوسری روایت میں پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں گے, نہیں میں پہلی صف میں بیٹھوں گا بول. اس لیے اللہ کے واسطے جو جمعہ کے دن جتنا قریب رہے گا وہ انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی اللہ کے پاس اتنا ہی قریب رہے گا. ایسے ہی جمعہ کے دن خطبہ غور سے سننا ہے, اور بہت سے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جمعہ کا خطبہ چلتا ہے کھڑے ہوئے رہتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ بس مسلمان ہو گئے ختم, دین کے بارے میں کچھ واقفیت نہیں ہے, وقت سے پہلے آ کر سننا سمجھنا یہ کوئی جذبہ نہیں ہے. ان روزانہ کی روٹین ہے ان کی, 1:45 کو مول صاحب کا بیان ختم ہوتا, میں 50 کو آتا ہوں. ہفتے میں 10 منٹ مسجد کو دینے کو تیار نہیں ہے, وہ آدمی کیا جنت کی تمنا کر سکتا ہے بولیے آپ. اسی لیے وقت سے پہلے مسجد میں جمعہ کو حاضر ہوئیے, اور عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. عربی خطبہ وہ دراصل ظہر کی 2 رکعت نماز ہے, 2 زانو بادب بیٹھ کے خطیب کو توجہ سے دیکھنا ہے. سب لوگ پورے 80% ہر مسجد میں منڈیاں نیچے رکھ کے بیٹھتے ہیں. جا کے معلوم کریے, حدیثوں میں صاف لکھا ہوا ہے خطیب کا خطبہ غور سے دیکھے. خطیب کا ممبر نہیں ہے, وہ عرش الہی کی تصویر ہے. وہ جیسے اللہ عرش پر بیٹھتے ہیں اسی کی نیابت خطیب جمعہ کے خطبے میں کرتا ہے, اس لیے غور سے دیکھیے. ایسے ہی جمعہ میں خطبہ شروع ہونے کے بعد بیکار کی بات مت کریے, کوئی لغو عمل مت کریے, ورنہ جمعہ کے اور خطبے کے ثواب سے محروم رہیں گے. ایسے ہی جمعہ کے دن درود شریف کا اہتمام کریے, 100 دفعہ درود شریف کیسا بھی پڑھیے جمعہ کے دن. سرکار نے ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن درود پڑھیں گے اللہ ان کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیں گے. ایسے ہی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریے. زمانہ ایسے بدل رہا ہے, کس کا ایمان کون سی صبح میں جائیں گا اور کون شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گا نہیں بتا سکتے. سورہ کہف پڑھنے والا ہفتے بھر کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. گھر میں بچیوں کو بھی سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرائیے. آپ بھی جمعہ میں وقت سے پہلے آ کر سورہ کہف پڑھ لیجئے. اگر کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, گرتی کی صورت میں کم سے کم سورہ کہف گھر میں جمعہ میں سن کر تو آئیے آخری حالت میں. تو یہ چند چیزیں تھیں جو جمعہ کی اہمیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی. ایسے ہی آپ اگر دین کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں, اپنی نسلوں کو بھی دیندار باقی رکھنا چاہتے ہیں, کسی ایک عالم کا جمعہ اہتمام سے پڑھیے. بیان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیے, پھر انشاءاللہ SIR کے نام سے جان آپ کی نہیں جائے گی. جس کا ایمان کمزور ہوگا وہی حالات کا مقابلہ نہیں کر کے خودکشی کرنے پر آمادہ ہوگا. جس کے اندر دین ہوگا ایمان ہوگا بڑے سے بڑے حالات کا انہیں مقابلہ کرتے رہے گا. اب جو مسلمان صرف 2 رکعت نماز پڑھنے آیا, دین کے واسطے کبھی قرآن کھولا نہ حدیث کھولا نہ دین کی کوئی کتاب پڑھا, وہ مسلمان اسلام کو بھی چھوڑ دے گا, اپنی جان کو بھی چھوڑ دے گا. اس لیے جس عالم کے پاس بھی آپ کا دل لگتا ہو, آپ اردو بیان مکمل سننے کا اہتمام کریے. انشاءاللہ ہدایت کے زمزمے آپ کے دل میں پھوٹیں گے. ایک آخری بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ حکومت آنے کے بعد مرکز میں ایسے دجالی اور انسانی شیطان وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے لگے جو اسلامی مقدس شخصیات کی توہین کرتے رہے. حیدرآباد میں بھی ایک منحوس MLA ہے, اور کئی لوگ ہیں جو مختلف عنوان پر سرکار کی گستاخی, اہل بیت کی گستاخی, ازواج مطہرات کی گستاخی کرتے تھے. ابھی ایک نئی منحوس خاتون جس کا نام نازیہ ہے, اس نے حضرت عائشہ کی شان میں توہین کی, سرکار کی شان میں توہین کی.
اب توہین کرنے والے کی سزا تو قرآن میں ہے، اس کو دنیا سے ختم کر دینا ہے، لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے، اب یہ غیر مسلموں کی حکومت ہے، یہاں کے قانون کے حساب سے اس کو سزا دلانا۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کے بولوں، ایسے لوگوں کو جتنے قانون اور جتنی دفعات لگا سکتے ہیں اتنے لگا کر ان کو سزا دلانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مثال کے طور پہ قانونی باتیں سن لیجیے آپ، میرے کو ان کے اوپر کیس کرنا ہے، انہوں میرے کو کچھ نہیں کرے، میرے کو گالی دیے بول کے جا کے میں کیس کرا تو پولیس والا کیس لیتا، میری عزت کو ٹھیس پہنچائے انہوں بول کے ان کے اوپر کیس کرا تو انہیں کیس لیتا۔ تو ایسے شیطان جہاں کہیں علاقوں میں ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ سرکار کی توہین کرے بول کے لکھ گئے تو انہوں اہمیت نہیں دے رہے۔ آپ زندے ہیں، انہوں میری توہین کرے، میری ماں کو میری ماں کی گستاخی کرے بول کے کیس کریے آپ۔ اب دیکھیے کتنے مسلم وکیل ہیں، راجہ سنگھ کو توہین کے لیے بیل مل گئی، بہت بڑی سردردی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، پیسے خرچ کر کے مجرم کو اس کے جرم کی سزا دلانا۔ اس سلسلے میں کل ظہر کے بعد مسجد رحمانیہ سے پی ایس میں ایک پیٹیشن، ایک چھوٹی سی درخواست اس منحوس کے خلاف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ کل ظہر مسجد رحمانیہ میں پڑھیے اور اس منحوس کے خلاف انشاءاللہ پی ایس میں کمپلینٹ دی جائے گی۔ کمپلینٹ مؤثر کب ہوگی؟ 100 لوگ اگر پی ایس میں پہنچے تو اثر کرے گا، 1000 لوگ پہنچے تو اور اثر ہوگا۔ اس لیے ضرورت تو اس بات کی تھی تمام مساجد والے متحد ہو کر جیسے ہی اس نے گستاخی کی پی ایس کے پاس جا کر ٹھہرتے اور درخواست دیتے تو ایک اثر ہوتا۔ لیکن مسئلہ ایسا ہے، ہم لوگ کسی بھی مسئلے میں جرأت ہمارے اندر ختم ہی ہو گئی، ایسا ہو رہا میرا دل نہیں بلکہ پتھر ہو چکا ہے، کتنا بھی برا حال ہو جائے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔